اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محسن کمال اور آپ دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج سوات میں دوسرا دن ہے کہ ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہے، اور گرینڈ آپریشن جو ہے نا وہ شروع کیا ہے بائی پاس سے، اور بائی پاس سے اس لیے شروع ہوا ہے کہ جمعے والے دن ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی، اور یہ آپریشن اس حادثے سے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اور جب وہ حادثہ آ گیا اور انتظامیہ بدنام ہو گئی، اور انتظامیہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے ناجائز تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، گرینڈ آپریشن تو شروع ہو گیا ہے، غریب لوگوں کا کاروبار روزگار سارا تباہ ہو گیا ہے، اور اس آپریشن کے اندر ایک اور آپریشن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ٹی ایم اے بابوزئی نے، ان کی کارندوں نے، ان کی ملازمین نے پیسے لے کے ان لوگوں کی نقشے بھی پاس کی ہے، ان لوگوں کو این او سی بھی جاری کیا ہے، اور کئی ملازمین نے تو موبائل لے کے نقشے پاس کیے ہے، رشوت میں موبائل لے کے نقشے پاس کیے ہے۔ اور آپریشن جو ہے نا وہ شروع ہونا چاہیے تھا لنڈاکی کے مقام سے، اور یہ سعید شریف میں کئی ایسی سارے اسکول ہسپتال موجود ہے جن کے پاس پارکنگ نہیں ہے، اور ان کے نقشے پاس ہوئے ہیں۔ کیا وہ ناجائز تجاوزات نہیں ہے؟ قبرستان، سعید شریف قبرستان میں آبادیاں جو ہے نا ہوئی ہے، قبرستان کی زمین پہ آبادی ہوئی ہے، کیا وہ ناجائز تجاوزات نہیں ہے؟ کوستان گڑھ میں برساتی نالے پہ بلڈنگ بنے ہوئے ہے، کیا وہ ناجائز تجاوزات نہیں ہے؟ ایسے کئی مقامات ہیں جن پہ ٹی ایم اے کی ملازمین نے رشوت لے کر نقشے پاس کیے ہے، اور اس میں پٹواری صاحبان جو ہے نا وہ بھی ملوث ہے، جنہوں نے لینڈ کمیشن کی زمین ان لوگوں کے انتقال کروائی ہے، انہوں نے ناجائز تجاوز کر کے آبادی کی ہے، برساتی نالے بن گئی ہے، کسی نے دریائے سوات کے اوپر آبادی کی ہے، انہوں نے اپنا ہی حکومت بنایا تھا۔ میں بذات خود ناجائز تجاوزات کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ناجائز تجاوزات میں رشتہ داریاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ انجینئر امیر مقام وفاقی وزیر ہے، ہماری پارٹی کا ہے، اس کے ایک ہوٹل ہے، اس کو بھی گرا جائے، حالانکہ اس کا نقشہ 2005 میں پاس ہوا ہے، اور اس نے جو ہے نا یہ ہوٹل پشاور کا ایک بندے، ابھی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس سے خریدا ہوا تھا، اور اس بندے نے اس کا نقشہ پاس کیا تھا جس کے مکمل ڈاکیومنٹس موجود ہے۔ اس کے ساتھ جو ہمارا خیبر پختونخوا کا سابق گورنر ہے غلام علی، اس کا بیٹا زبیر کا میرے خیال سے زمین آ رہی ہے، ابھی اس پہ کوئی کنسٹرکشن کا کام تو نہیں ہو رہا، باہر وہ بھی کہتے ہیں کہ آبادی کے اندر آ رہے ہیں۔ تو دیکھو، اگر قانونی کارروائی پوری ہے تو پھر تو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے، اگر نہیں ہے تو ہمارا وہ نہ کوئی ماما ہے، نہ کوئی دادا ہے، نہ کوئی کاکا ہے، گرا دو، لیکن سب کا کام ایک جیسا ہونا چاہیے، کسی کو سہولت نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ آپریشن شروع کرنا تھا پہلے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ سے اور اس ٹھیکیدار سے جس نے یہ جو ہے نا بند کیا ہوا تھا، اور اس کے ناقص مٹیریل کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کارروائی کرتے ریسکو 1112 کے خلاف، پھر آپ کارروائی کرتے اپنے ضلعی انتظامیہ کے خلاف، پھر آپ کارروائی کرتے اپنے ٹی ایم اے بابوزوں کے خلاف، پھر آپ نے ناجائز تجاوزات کے پیچھے آنا تھا۔ آپ نے تو اپنا سارا حملہ بچا دیا ہے، چیف سیکرٹری صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، کمشنر صاحب، آپ نے اپنا سارا حملہ بحفاظت بچا لیا ہے، اور سارا قصوروار وہی غریب عوام کو ٹھہرایا ہے جو اپنے دو وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کماتے ہیں۔
یہ زیادتی نہیں ہے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ کتنے آفیسر آپ نے سسپینڈ کیے؟ اور سسپینڈ بھی تو ایک بہانہ ہے، کتنے کو سزا ملی ہے؟ کس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ کون جو ہے نا جیل کی سلاخوں کے پیچھے جو ہے نا گیا ہے؟ نظام تو وہی چل رہا ہے، وہی کرپشن کا بازار گرم ہے، وہی سسٹم چل رہا ہے۔ تو یہ نظام آپ کی وجہ سے غلط ہے، یہ سسٹم آپ لوگوں کی وجہ سے غلط ہے، آپ لوگوں نے اس سسٹم کو خراب کیا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی اگر آپ نے کارروائی کرنی ہے اور واقعی آپ کہتے ہو کہ میں نے سوات کے عوام کے لیے کارروائی کرنی ہے، تو آپ ٹی ایم اے بابوزے ڈپٹی کمشنر سوات کے حملے سے 1122 سے، محکمہ ایریگیشن سے، پٹوار خانے سے شروع کریں تاکہ عدل اور انصاف لوگوں کو مل سکے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور ناجائز تجاوزات کی ان کارروائی کے بعد پھر ناجائز تجاوزات پہ آ جائے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس صوبے کے ساتھ اور خاص کر ضلع سوات کے ساتھ ان بیوروکریٹس نے کیا کیا ہے، ان ملازمین نے کیا کیا ہے۔ تو میری یہی درخواست ہے کمشنر صاحب سے کہ آپ پہلے اپنی انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرو اور اپنی جو غلطی ہے اس کو تسلیم کرو، پھر ناجائز تجاوزات کے پیچھے آ جاؤ، ورنہ یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے، اس کو بند کر دو اور عوام کو رزق کمانے دو۔ ان کا یہی رزق کمانے کا ذریعہ ہے اور ان کا کوئی معاشی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ سوات کی معیشت کو بٹا رہے ہو، کاروبار کا پہیہ جام کر رہے ہو۔ کمشنر صاحب ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو۔ یہ ان لوگوں کی رزق روٹی کا صلہ ہے، انہوں نے اس سے کما کے یہاں سے کھانا ہے۔ یا تو اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کرو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ واقعی یکجا انصاف ہو رہا ہے اور سب کو انصاف ملے گا، اور جو سزاوار ہے ان کو سزا ملے گا۔